पूरा पाकिस्तान मजलूम फ़लस्तीनियों के साथ खड़ा हो गया। मुल्क के तमाम बड़े और छोटे शहरों में इजराइल की बमबारी और मजालिम के लिए मुजाहरे और रैलियां निकाली गईं। शुरका ने इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। लाहौर में भी जमात इस्लामी, पेशावर में JUI ने रैली निकाली। कोयटा में इसराइली जारहियत के खिलाफ सियासी और मजहबी जमातों ने मुजाहरे किए। फलस्तीनियों से इजहार यकजहती, शहर शहर मुजाहरे, रैलियां, इसराइल के खिलाफ फलक शगाफ नारों की गूंज। हमास की अपील पर मुल्क भर में फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए एहतजाज किया गया। लाहौर में सबसे बड़ी रैली जमात इस्लामी ने निकाली, जिसमें हजारों अफराद शरीक हुए। नमाज जुमा के इज्तिमात के बाद शहर भर में मुजाहरे किए गए। रैली से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना था, मजलूम फलस्तीनियों के लिए आवाज उठाना उम्मत मुस्लिमा की जिम्मेदारी है। आलमी इस्लाम के हुक्मरान बताएं, इसराइल के मुहाफिज हैं या इस्लाम के? क्या फलस्तीन का मसला अरब और अजम का मसला है? क्या ये अरब कौमियत का मसला है? कुछ लोग जरूर इसको अरबों का मसला बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मसला फलस्तीन ये इस्लाम का मसला है, ये ईमान का मसला है। मस्जिद अक्सा हमारी इश्क है, मस्जिद अक्सा हमारा ईमान है। एक ही रास्ता है, वो जिहाद का रास्ता है, वो फलस्तीनियों के हिमायत का रास्ता है। सरबराह JUI फे मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि अरब सरजमीन पर इसराइल नासूर बन चुका है। नमाज जुमा के इज्तिमा से खिताब करते हुए बोले, इसराइल ने एक दिन में जो बमबारी की, शायद अमेरिका ने एक साल में अफगानिस्तान पर नहीं की। आज जो इंसानी हुकूक इस वक्त फलस्तीन की सरजमीन पर खून हो रहे हैं, उसके लिए अमेरिका आज उनकी तायीद करने के लिए उनका वज़ीर ख़ारजा आया हुआ। पेशावर में JUI ने फलस्तीन पर इसराइली बमबारी के खिलाफ रैली निकाली। गुजरावाला में इसराइली मजालिम के खिलाफ दीनी जमातों ने रैली निकाली। फैसलाबाद में पैगाम यूनियन ने मुजाहरा किया। रावलपिंडी में तहरीक लब्बैक व दीगर जमातों ने फलस्तीनियों से इजहार यकजहती किया। कोयटा में सियासी व मजहबी जमातों ने इज्तिमाई मुजाहरे किए और रैलियां निकाली। हैदराबाद में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने कदमगाह के बाहर एहतजाज किया। मुल्क के दीगर छोटे बड़े शहरों में भी मुजाहरे किए गए। मुल्क भर की तरह कोयटा के शहरियों ने भी फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती किया। मजहबी और सियासी जमातों ने प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी रैली और मुजाहिरों का एहतमाम किया गया। इसी हवाले से बताएंगी हमारी नुमाइंदा खदीजा काकड़। जी शुक्रिया। बिल्कुल मुल्क भर की तरह कोयटा शहर में भी फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए तमाम मजहबी और सियासी जमातों की जानिब से एहतजाजी रैलियाँ और मुजाहरे किए जा रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोयटा प्रेस क्लब, जहाँ पर मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों का जो एहतजाजी धरना है, मुजाहरे है, वो इस वक्त जारी है। यहाँ पर मुजाहरीन ने जो है एहतजाजन जो इसराइली झंडे हैं वो नज़र आतिश किए और इसी के साथ साथ यहाँ पर इसराइल की जारहियत के खिलाफ, इसराइल के फलस्तीनियों पर बर्बरियत के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी कर रहे हैं। मुजाहिरीन की बड़ी तादाद में यहाँ पर जो है मुजाहरे में शिरकत की। इसी के साथ साथ यहाँ पर बच्चे और खातिन भी बड़ी तादाद में आए हुए हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि फलस्तीनियों की आज़ादी के हक तक इनका जो ये एहतजाजी मुजाहरा है वो जो है जारी रहेगा। इनका ये कहना मुतालबा है कि तमाम जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं, आलमी बरादरी, वो जो है फ़लस्तीन के हक के लिए जो है इकट्ठे हो जाए। फ़लस्तीनी भाइयों के साथ जो है इनके शाना बशाना खड़े हैं इनकी आज़ादी के हक तक। जी सियालकोट से आपको खबर देंगे, जहां मस्जिद के अंदर 2 अफराद के कातिल केस की तफ्तीश में अहम पेशरफ्त आई। IG पंजाब उस्मान अनवर कहते हैं कि वाक़े में मुलव्विस 7 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया। वाक़े में बैरूनी हाथ के मुलव्विस होने के ठोस सबूत मिल गए हैं। मुल्ज़िमान को सजा के लिए जल्द अदालतों में पेश किया जाएगा। मज़ीद तफसील सरफराज अहमद की इस रिपोर्ट में। सियालकोट में मस्जिद के अंदर मौलाना शाहद लतीफ समेत 2 अफराद का कत्ल। वाक़या में मुलव्विस नेटवर्क बेनकाब। IG पंजाब उस्मान अनवर का कहना है कि वाक़या में बैरूनी हाथ मुलव्विस है। 7 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हमने इसको फौरी तौर पर रिजॉल्व कर दिया, पकड़ लिए बंदे अदालतों में पेश कर रहे हैं, लेकिन जो एविडेंस अदालतों में पेश करते जाएंगे आपके सामने लेकर आएंगे। ये एविडेंस हमारे पास मौजूद है। IG पंजाब उस्मान अनवर का कहना है कि एक हमसाया मुल्क और उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी ने दहशतगर्दी की ये कार्रवाई की। बैरून मुल्क से दहशतगर्दों की मावनत की जा रही थी। पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करने वालों को पूरी दुनिया में बेनकाब करेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, उनको हमारा बड़ा साफ पैगाम है कि आप करते रहिए, हम तैयार होकर अब आपको पूरी दुनिया में एक्सपोज करने के लिए जा रहे हैं। हमारी फॉरेन ऑफिस
اور ہمارے تمام ادارے انشاءاللہ پوری دنیا کے امن کے لیے کام کریں گے، اور ایسے تمام ہونے والے ہولناک اقدامات جو پوری دنیا میں یہ کرنا کی کوشش کرتے ہیں اور پھر خود سے ڈکلیئر کر دیتے ہیں اور خود سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ فلاں وجہ سے کیا، یہ سب اب ایکسپوز ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ پنجاب پولیس کے سربراہ کا کہنا تھا کہ سیالکوٹ کے علاوہ قصور اور پاک پتن پولیس کی ٹیموں نے انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ساتھ مل کر کام کیا، جلد ہی تفتیش مکمل کر کے ملزمان کو سزا کے لیے عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز کا کہنا ہے کہ قوم سیاسی استحکام کے لیے نواز شریف کا ساتھ دے، سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی ترقی ہوگی، پوری قوم کو نواز شریف ہی متحد کر سکتا ہے۔ مریم نواز شریف کی قومی اسمبلی کے حلقہ NA 134 کی یونین کونسلز کے چیئرمین، کونسلرز اور کارکنان سے ملاقات۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی 21 اکتوبر کو وطن واپسی کا معاملہ، چیف آرگنائزر مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں استقبال کی تیاریوں پر مشاورت۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ عوام کی خدمت میں صرف نواز شریف اہل قرار پائے ہیں، مہنگائی سے نجات دلانے میں نواز شریف کے سوا سب نااہل ثابت ہوئے۔ نواز شریف آ رہا ہے، مہنگائی سے نجات، پاکستان کی معاشی بحالی کا حل ساتھ لا رہا ہے۔ مہنگائی کو ایک ہی شخص نے ختم کیا، وہ ہے نواز شریف۔ مریم نواز کا یونین کونسلروں کے چیئرمینوں، کونسلروں اور کارکنوں سے خطاب میں مزید کہنا تھا کہ پاکستان کو امیر بنانا، عوام کی مہنگائی سے جان چھڑانا نواز شریف کا ایجنڈا ہے۔ نواز شریف کے دل میں نفرت نہیں، عوام کی محبت ہے۔ مریم نواز سے ملاقات میں سابق رکن قومی اسمبلی رانا مبشر اقبال اور سابق ارکان صوبائی اسمبلی ملک اسد کھوکر، اختر بادشاہ سمیت دیگر رہنما بھی شریک ہوئے۔ مہوش سہیل، GNN لاہور۔ 21 اکتوبر کو میاں محمد نواز شریف کے استقبال کے حوالے سے گجرانوالہ میں خواتین کے ورکرز کنونشن میں مسلم لیگ نواز کی رہنما عظمیٰ بخاری نے کہا کہ میاں نواز شریف چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بن رہے ہیں۔ GNN کے بیورو چیف گجرانوالہ محسن نقوی سے خصوصی گفتگو کے دوران ان کا مزید کیا کہنا تھا، آپ کو دکھائیں گے۔ کے قائد میاں محمد نواز شریف کا 21 اکتوبر کو استقبال کے لیے گجرانوالہ کے تمام جتنے بھی مسلم لیگ نواز کے ورکر ہیں، MPA MNS جو سابق ہیں اور عہدیداران ہیں، ان کی طرف سے جو ورکرز کنونشن جو ہے وہ منعقد ان کا انعقاد کیا جا رہا ہے، تو ان سے بھی ہم پوچھیں گے کہ میڈم آپ یہ بتائیں کہ کس طرح کا یہ ماشاءاللہ اتنی امید نہیں تھی کسی کو بھی کہ اتنا اجتماع یہاں پہ ہوگا، تو یہی کہا جا رہا تھا کہ اتنا نہیں کر سکے گی مسلم لیگ نواز اکٹھے۔ ایک تو میں آپ کی تصحیح کر دوں کہ یہ کوئی ضلع بھر کی اور شہر بھر کی عورتیں نہیں تھیں، یہ صرف توفیق بٹ صاحب کے حلقے کی عورتیں تھیں، اور یہ ایک حلقے کی عورت ہے۔ یہ جو آپ کو پتہ نہیں کس نے امپریشن دے دیا ہے کہ عورتیں اکٹھی، ہمارے لیے جو ہے ہمیں ہمیشہ مسلم لیگ نون کو عورتوں نے ووٹ سب سے زیادہ ڈالا ہے، اور عورتیں جو ہے ان کی اب بھی امید جو پاکستان کے حالات بہتر کرنے کی، ان کے اپنے گھر کے حالات بہتر کرنے کی، مہنگائی ختم کرنے کی ہے، وہ ابھی بھی مسلم لیگ نون ہے، چونکہ مسلم لیگ نون کے ہر دور حکومت میں مہنگائی نہ ہونے کے برابر رہی ہے۔ سو انشاءاللہ تعالیٰ اسی لیے یہ خواتین 21 اکتوبر کو ناظرین، الیکشن کمیشن نے سابق صدر پرویز مشرف مرحوم کی آل پاکستان مسلم لیگ کی رجسٹریشن منسوخ کر دی ہے۔ الیکشن کمیشن کا APML کو انتخابی نشان نہ الاٹ کرنے کا فیصلہ۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ پارٹی کا کوئی عہدیدار نہیں، پارٹی عملی طور پر وجود ہی نہیں رکھتی ہے۔ اسی حوالے سے اپڈیٹس حاصل کریں گے، عاطف بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی عاطف بٹ۔ جی، الیکشن کمیشن نے آل پاکستان مسلم لیگ کی جو رجسٹریشن ہے اس کو منسوخ کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے APML کو انتخابی نشان جو ہے وہ بھی الاٹ نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ APML کو انتخابی نشان ایگل الاٹ کرنے کی جو درخواست تھی اس کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے تحریری فیصلہ جاری کیا ہے جس میں ایگل کا انتخابی نشان جو ہے اس کو خالی قرار دے دیا ہے، اور یہ قرار دے دیا ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت یا فرد جو ہے وہ ایگل کا انتخابی نشان قانونی طریقے سے حاصل کرنے کے لیے رجوع کر سکتا ہے۔ فیصلے میں ٹھیک ہے عاطف بٹ، بہت شکریہ آپ کا تمام تفصیلات کے لیے۔ PTI نہیں چھوڑوں گا اور جیل اسی لیے کاٹ رہا ہوں، چودھری پرویز الہی نے بتا دیا۔ اسلام آباد کے جوڈیشل کمپلیکس میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں بولے کہ اڈیالہ جیل میں چیئرمین تحریک انصاف کے ساتھ کوئی پیغام رسانی نہیں ہوئی۔ سپریم کورٹ کا پریکٹس اینڈ پروسیجر سے متعلق فیصلہ خوش آئند ہے۔
اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کے جوڈیشل ریمانڈ میں 24 اکتوبر تک توسیع کر دی۔ جوڈیشل کمپلیکس میں پیشی کے موقع پر سابق وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایک بار پھر چیئرمین تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے رہنے کا عزم دہرایا۔ کوئی یہ سوال اس لیے نہیں اچھا لگتا کہ یہ جیل کاٹ رہا ہوں تو ہم سب مضبوطی کے ساتھ ہیں، کوئی کسی کو گھبراہٹ نہیں ہے۔ صدر تحریک انصاف نے اڈیالہ جیل میں پارٹی چیئرمین کے ساتھ مشاورت کی خبروں کی بھی تردید کر دی۔ بولے چیئرمین پی ٹی آئی کے بغیر الیکشن کی کوئی حیثیت نہیں، الیکشن بے معنی ہوگا۔ مودی صاحب بتائیے گا، سنا ہے کہ اڈیالہ میں خان صاحب نے آپ سے کوئی رابطہ کیا ہے، ٹکٹوں کے حوالے سے تجاویز مانگی گئی ہیں؟ وہاں سے ان کے ساتھ تو رابطہ ہو نہیں سکتا۔ بہرحال آپ نے ایک چیز ضرور دینی ہے کہ وہ جو جیل کا کھانا ہے اس کی وجہ سے کافی میری طبیعت خراب ہے اور ابھی بھی بڑے مشکل سے میں یہاں پہنچا ہوں۔ ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ نکلنا ہی بڑا مشکل تھا کیونکہ فوڈ پوائزننگ ہو جاتی ہے۔ چودھری پرویز الہی نے جیل میں سہولیات کے فقدان کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا، جیل والے سہولیات کے حوالے سے کسی عدالت کا حکم نہیں مان رہے، جیل میں مجھے ذاتی معالجے سے علاج کی بھی سہولت نہیں دی جا رہی۔ لاہور ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کو لبرٹی چوک لاہور میں جلسے کی اجازت کے حوالے سے درخواست نمٹا دی۔ عدالت نے ڈپٹی کمشنر لاہور کو کسی دوسرے مقام پر جلسے کی اجازت دینے کی درخواست پر 2 دن میں فیصلے کا حکم دے دیا ہے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ حکومت کسی دوسری جماعت کو بھی لبرٹی چوک میں جلسے کی اجازت نہیں دے گی۔ دوسری جانب نون لیگ نے 21 اکتوبر کو گریٹر اقبال پارک میں جلسے کے لیے انتظامیہ کو درخواست دے دی ہے۔ اسی حوالے سے عباد الحق کی رپورٹ دیکھیے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس راحیل کامران شیخ نے تحریک انصاف کے ایڈیشنل سیکرٹری پنجاب عظیم اللہ خان کی درخواست پر سماعت کی۔ عدالت نے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل غلام سرور کی استدعا مسترد کر دی اور باور کرایا کہ ڈپٹی کمشنر کو 10-15 دن فیصلے کے لیے نہیں دے سکتے۔ الیکشن قریب آ رہے ہیں، سب سیاسی جماعتوں نے جلسے کرنے ہیں۔ عدالت میں ڈپٹی کمشنر لاہور کو جلسے کی اجازت نہ دینے کا نوٹیفکیشن پیش کیا گیا، جس میں نشاندہی کی گئی کہ درخواست کے بعد 10 اکتوبر کو تمام اداروں کا اجلاس ہوا، جس میں 9 مئی کو تحریک انصاف کے رہنماؤں اور کارکنوں کے احتجاج کے دوران توڑ پھوڑ کے واقعات پر غور کیا گیا۔ نوٹیفکیشن میں بتایا گیا کہ ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی نے سیکیورٹی سمیت دیگر وجوہات کی بنیاد پر جلسے کا NOC جاری نہیں کیا۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ قانون سب کے لیے برابر ہے، کسی سے امتیازی سلوک نہیں ہو سکتا۔ ادھر لیگی رہنما بلال یاسین نے 21 اکتوبر کو مینار پاکستان گراؤنڈ میں جلسے کے لیے ڈپٹی کمشنر کو باقاعدہ درخواست دے دی۔ درخواست میں 15 اکتوبر سے 21 اکتوبر تک انتظامات اور جلسے کی اجازت مانگی گئی ہے۔ بلال یاسین کا کہنا ہے کہ نواز شریف ایئرپورٹ سے بذریعہ ہیلی کاپٹر جلسہ گاہ آئیں گے۔ اور سپریم کورٹ نے کنٹونمنٹ بورڈ کی جانب سے پروفیشنل ٹیکس کے نفاذ کو غیر آئینی قرار دے دیا۔ عدالت نے سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھتے ہوئے کنٹونمنٹ بورڈ کراچی کی اپیلیں خارج کر دی ہیں۔ دوران سماعت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے کہ کنٹونمنٹ کی جگہ فوج کو خاص مقصد کے لیے دی گئی ہے۔ کنٹونمنٹ میں شاپنگ مال کیوں بن رہے ہیں؟ سینٹ کی کمیٹی برائے انسانی حقوق کے اجلاس میں DIG آپریشنز نے شرکاء کو بتایا کہ رضوانہ تشدد کیس میں ملزمہ کے سول جج خاوند کو تفتیش میں دوبارہ سے شامل ہونے کے لیے بلایا گیا ہے۔ سیکرٹری انسانی حقوق AD خواجہ نے کہا کہ اس حوالے سے رجسٹرار ہائی کورٹ کو اجازت درکار ہے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے رجسٹرار سول جج کو تحفظ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سینٹ کی کمیٹی برائے انسانی حقوق کے اجلاس میں DIG آپریشنز نے شرکاء کو بتایا کہ رضوانہ تشدد کیس میں ملزمہ کے سول جج خاوند کو تفتیش میں دوبارہ شامل ہونے کے لیے بلا لیا گیا ہے۔